رمضان کے حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب۔ وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں، یعنی وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اب ان کے لیے یعنی ان کے فرض میں جو کمی ہوئی ہے اس کا بدل کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو وہ کفارہ ہے جی ایک مسکین کا کھانا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یعنی ایک مسکین کا کھانا جیسے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں اوسط درجے کا۔ اور اہم بات یہ کہ یہ فدیہ اس کے لیے جو عاجز ہے، دائمی مریض ہے، یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی قضا دے سکے، تو اس کو یہ رخصت، یہ چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو چھوٹ دی گئی ہے، رخصت ہے۔ ان میں جو لوگ آتے ہیں جیسے کہ جو وقتی طور پر بیمار ہے، اسی طرح جو ٹریول کر رہا ہے یعنی جو سفر میں ہے اس کو چھوٹ ہے، وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اپنی قضا پوری کرے۔ پھر اسی طرح وہ عورتیں جو حاملہ ہیں اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ان سب کو بھی رخصت ہے، لیکن ان کی رخصت میں کیا ہے، یعنی ان کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کا کیا ہے کہ انہوں نے بعد میں قضا دینی ہے۔ اور اس پر ایک اور چیز کہ بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں تو ان کا ٹائم پیریڈ لمبا ہے، تو اگر وہ فدیہ بھی دے دیں ساتھ تو یہ بہت ہی افضل بات ہو جائے گی، یعنی یہ بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی اگر وہ فدیہ بھی دے دیتی ہیں، اور اگر نہیں دیتی تو قضا تو ان پر واجب ہے ہی۔ اچھا جی، اب سوال کیا ہے، یعنی کسی نے یہ بات پوچھی کہ کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے روزے داروں کے روزے کھلوا سکتی ہے، اور دوسری بات کہ کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ جو فدیہ ہے مریض کا، دائمی مریض کا جو فدیہ ہے، کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر سکتی ہے؟ تو جی یہ سوال میرے پاس آئے تھے، تو اب اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے روزے داروں کے روزے نہیں کھلوا سکتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام ہے، ون آف دا پلرز آف اسلام، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا کن کن کو زکوٰۃ جائے گی، یعنی 8 مصارفین ہیں، 8 ایسی کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں کہہ دیا کہ ان جگہوں پر زکوٰۃ جائے گی، اس کے علاوہ زکوٰۃ کہیں اور خرچ نہیں ہوگی۔ جیسے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین، اور جو اس کو اکٹھی کرنے میں جو کام کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو جی یہ 8 جو جگہیں ہیں، مصارفین ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، تو ان جگہوں کے علاوہ کہیں اور زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، الا یہ کہ فقہا نے خود سے اجتہاد کر کے کوئی ایسی یعنی ایک اور جگہ پر کہا ہو کہ ہاں زکوٰۃ یہاں پر دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدارس جہاں پر قرآن کی تبلیغ، درس و تدریس کا سلسلہ ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن ہم عام روزے داروں کا روزہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہرگز نہیں کھلوا سکتے۔ اس کے بارے میں ہم شیخ ڈاکٹر عثمان الخمیس کی بات سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بھی سمجھیے کہ دیکھیں زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ رکن ہے ایک، اور اللہ نے بتا دیے کہ جگہیں کہاں کہاں آپ نے خرچ کرنا ہے، اس سے ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں، الا یہ میں نے پیچھے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا روزے کھلوانا، یہ اللہ نے فرض تو نہیں کیا نا ہم پہ، واجب تو نہیں کیا ہے نا ہم پر، یہ کیا ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ایک بار زندگی میں جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس یعنی پیسہ ہے، صحت ہے، ایک بار وہ اللہ کا گھر دیکھے، اب اس کے بعد وہ عمرہ کرتا ہے، ہر سال عمرہ پہ جا رہا ہے یا کچھ اس طرح، تو وہ کیا ہے، یعنی وہ اس کی نفلی عبادات ہیں جو اپنی خوشی سے وہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح صائمین کا یعنی روزے داروں کا روزہ کھلوانا یہ بھی آپ کی ایک نفلی عبادت ہے، اللہ نے آپ کو اس پر مکلف نہیں ٹھہرایا، فرض نہیں کیا، تو اس کو آپ زکوٰۃ سے کیسے دے سکتی ہیں؟ یعنی زکوٰۃ تو آپ کا فرض ہے، اگر آپ ادا نہیں کریں گی تو پکڑ ہو جائے گی، اور زکوٰۃ دینی بھی فقراء کو ہے، مساکین کو ہے، تو یہ روزے دار کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں
کیا یہ مساکین میں آئیں گے، فقراء میں آئیں گے؟ نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی فقراء میں سے ہے، مسکین میں سے ہے، تو جی اس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان سے اوپر آپ نے نہیں جانا، تجاوز نہیں کرنا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ روزے داروں کو اس میں سے دیا جائے، بلکہ کسی مسجد کا بنوانا، کسی ہاسپٹل کا بنوانا، کسی یعنی کنویں کا کھدوانا، یہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں خرچ کریں گی۔ ہاں، یہ کہ آپ صدقہ دے سکتی ہیں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو لوگ خرچ کرتے ہیں نا، زکوٰۃ ایک دے دی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ جو صدقات آپ اکثر انسان دیتا رہتا ہے تو وہ آپ خرچ کر سکتی ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ صدقے کو آپ روزے داروں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے یعنی افطار کے لیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی یعنی جو روزے دار ہیں وہ فقراء میں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی فیملی ہے روزے دار ہے، فقراء میں سے ہیں، مساکین میں سے ہیں، تو اس پر شیخ نے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو پیسہ زکوٰۃ کا دے دیں، وہ خود ہی سے اپنے یعنی طعام کا یا جو بھی اپنی حاجات ہیں وہ پوری کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اس میں شیخ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے جو آپ فوڈ لیں وہ اس سے سستا فوڈ خرید لیں۔ تو جو اہم بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں کا ان کو مالک بنانا ہے، یعنی ان کی ملکیت میں وہ پیسہ چلا جائے، وہ مالک ہو جائیں اس پیسے کے، اور پھر وہ جو چاہیں یعنی اس پیسے سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ زکوٰۃ آپ عام روزے داروں کو یعنی ان کے روزہ افطار کروانے میں نہیں خرچ کر سکتی۔ یہ بات کلیئر ہوئی۔ اب جی بات دوسری یہ آتی ہے کہ کیا ہم اس سے فدیہ دے سکتے ہیں؟ تو اس پر بھی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ فدیہ کے طور پر بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتی، یعنی جو مسکین ہے نا، آپ اس کو زکوٰۃ، یعنی آپ کو پتہ یہ فقیر ہے، مسکین ہے، آپ پہلے آپ چیک کریں کہ یہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے زکوٰۃ، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو پتہ ہو کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے، وہ مستحق ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، یعنی اگر وہ 8 مصارفین میں سے نہ ہوا، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا کنسیڈر نہیں ہوگی کہ وہ ادا ہو گئی۔ تو یہ تھے جواب جی دونوں سوالوں کے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ پر۔ یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ تو عام روزے داروں کا روزہ افطار کروایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی فدیہ کے بدلے میں اس کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ جو فقراء ہے یعنی فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، وہ اپنی حاجات کو یا ضروریات کو جس طرح چاہے پورا کرے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے یہاں پر، یعنی صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ ایگری کر لیں، اگر یعنی وہ شخص راضی ہے اس بات پر کہ آپ اس کی حاجات کو پورا کر دیں، یعنی آپ اس کے لیے طعام و کسوہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ، اگر وہ راضی ہوتا ہے، وہ ایگری کر رہا ہے کہ مجھے لے کے دے دیا جائے، تو اوکے، یو کین بائی فار ہم، ٹھیک ہے، یعنی پھر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے لیے اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیں اور اس کے لیے اشیاء خرید دیں۔ تو امید ہے جی کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔